بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن جو ہے یہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو۔ ولا تطع منہم اثما او کفورا، اور ان میں کسی گناہ گار یا ناشکرے کی بات نہ سننا۔ بڑی مسئلہ ہوتا ہے جس معاشرے میں آدمی نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اس معاشرے سے کو چھوڑ کے ایک نئی راہ اختیار کرنا صرف اللہ کے حکم پر، اور سارا کچھ چھوڑ کے پھر وہ جب خلاف ہوتے ہیں تو پھر اپنے بیگانے سارے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہی ہوا کہ اپنے بیگانے سارے کے سارے خلاف ہو گئے الا ماشاء اللہ، اور سارے ظلم و ستم پر اتر آئے۔ لیکن فرمایا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو بھی کہیں ان گناہ گار نہ شکرے لوگوں کی بات پہ عمل نہیں کرنا، بلکہ تو نے صبر کرنا ہے۔ روز پتھر کھاتے تھے، روز لوگوں کی باتیں سنتے تھے، روز زخمی ہوتے تھے، کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا محبوب صبر سے کام لینا ہے اور ان کی باتوں کو نہیں ماننا۔ کتنے لوگ ہیں آج، آدمی اگر کسی امتحان میں پڑھے تو کتنے لوگ اس کو کس طریقے سے ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس تم کوئی اچھا افسر ہو، بس تم یہ دستخط کر دو، تمہارے نام کی کوٹھی ہو جائے گی، تمہیں کار دے دوں گا اتنے رشوت کے طور پہ۔ تو آدمی بعض کا صبر نہیں کر پاتا جب اس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو آیا صبر کرنا ہے ایسے معاملات میں، اور ان گناہ گاروں اور رب کے ناشکروں کی بات نہیں ماننی، رب کے کفر کر رہے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، بلکہ جو رب دے رہا ہے اسی پہ صبر کرنا ہے، اور ان گناہ گاروں رب کے نافرمانوں کی بات کو نہیں ماننی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرتے رہو۔ صبح کہتے ہیں، بکرا کہتے ہیں رات کی آدھی رات سے لے کے فجر تک، یعنی طلوع آفتاب تک، اور اصیلہ کہتے ہیں ظہر کی نماز یعنی سورج ڈھلنے سے لے کے شام تک۔ ان دونوں ٹائموں میں اللہ کریم کا ذکر کیا کرو۔ یہ دونوں ٹائم بڑے مقبول ترین ٹائم ہیں، خاص کر فجر کی نماز اذان سے پہلے کا ٹائم، اور خاص کر عصر کا ٹائم، یعنی ادھر آخری ٹائم ادھر بھی آخری ٹائم۔ بکرا کا بھی آخری آدھی رات سے لے کے فجر تک ہے، یعنی طلوع آفتاب تک ہے۔ تو فجر سے پہلے جو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے جس کو تہجد کا ٹائم کہا جاتا ہے، خاص یہ ٹائم دعا کا ہوتا ہے، خاص یہ ٹائم جو ہے استغفار کا ہوتا ہے، خاص یہ ٹائم رب کو منانے کا ہوتا ہے، خاص یہ ٹائم رب کی رحمت کے نزول کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی عصر کی نماز کی بھی کیوں اتنی فضیلت بیان کی گئی کہ جس نے ایک نماز عصر چھوڑ دی جیسا کہ اس کا سارا گھر برباد ہو گیا، ساری اولاد مر گئی، اور اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا، اس لیے کہ یہ بھی وقت جو ہے نا، یہ بھی بڑا ایک کاروبار کا وقت ہوتا ہے، مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، مشغولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنا، اور صبح کا وہ وقت بھی خاص نیند کا وقت ہوتا ہے، جو ساری آدمی جاگتا اس وقت اس کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ اس وقت نیند کو چھوڑ کے جب ساری دنیا سو رہی ہو تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا، یہ افضل ترین کاموں میں سے ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے رب کا نام لو، صبح اور شام ذکر کرو، صبح اور شام۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمیشہ جب بھی کوئی اذکار بیان کرتا ہے، یعنی صبح و مساء جو ہے صبح اور شام کے اذکار حدیثوں میں بھی آیا، علماء نے بھی لکھا، فقہاء نے بھی لکھا، سب لکھتے ہیں صبح و شام کے اذکار کیا کیا ہے۔ تو ویسے تو سورج ڈھلنے سے لے کے شام تک جب بھی پڑھو شام کے اذکار میں آئے گا، آدھی رات سے لے کے نصف رات سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک جب بھی پڑھو وہ صبح میں آئے گا۔ لیکن ادھر آخری وقت ادھر بھی تھوڑا آخری سے پہلا، ادھر بھی تھوڑا آخری سے پہلا وقت۔ یہاں ایک چیز جو ہے وہ بھی ذہن میں رہے کہ فجر اور عصر جتنا، یعنی فجر کا سورج نکلنے سے پہلے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اتنا ہی کم و بیش سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا، اور ہمارے نزدیک حنفیوں کے نزدیک ہے بھی ایسے، تین نمازوں کا وقت تقریباً ایک جتنا ہے، جتنا سورج کے غروب ہونے کے بعد شفق کے غروب ہونے تک ہے، اتنا ہی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سورج کے طلوع تک ہے، اور اتنا ہی سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک۔
تو یہ 3 ٹائم جو ہیں نمازوں کے کم و بیش ایک جتنے ہیں، اب سب مغرب کے بعد عشاء اور فجر، صبح صادق کے بعد فجر، یہ ساری امت جو ہے یہ متفق ہے ایک چیز پہ کہ تقریباً اتنا ہی ٹائم صبح صادق سے فجر تک اور غروب آفتاب سے شفق تک، اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک شفق ابید ہے سفید، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک جو ہے وہ یعنی لالگی چھاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق احمر۔ یہ سب کے نزدیک امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ نماز مغرب کا ٹائم ہے، جب تک وہ سرخی رہے گی نماز مغرب کا ٹائم رہے گا، اگرچہ نماز مغرب جلدی پڑھنی ساری امت کے نزدیک مستحب ہے، لیکن اگر وہ اس کو لیٹ ہو تو قضا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سرخی غائب نہ ہو جائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شفق ابید یعنی اس جو لالگی ہے، اس لالگی کے بعد پھر ایک لکیر پھیلتی ہے، جیسے صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان ہے نا، صبح کاذب کی لکیر جو ہے وہ سیدھی نکلتی ہے اور صبح صادق کی لکیر ایسے پھیلتی ہے آسمان پہ، ایسے ہی یہ جب صبح یعنی شفق ابید ہے، لالگی کے بعد ایک لکیر سی تھوڑی دیر کے لیے سفید آتی ہے، وہ ٹائم تک مغرب جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔ تو یہ کتنا پیارا، یعنی تینوں ٹائموں کا نماز ایک، لیکن تینوں ائمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عصر جو ہے ایک مثل پہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ عصر دو مثل پہ شروع ہوتی ہے، یعنی جب نصف نہار ہو تو ایک لکڑی آپ گاڑ دیں کسی بھی جگہ، اور جہاں اس وقت سایہ ہے اس پہ لکیر لگا لیں، اس کے بعد جب سورج ڈھلنے لگے تو جہاں لکیر لگی تھی اس سے، یعنی جہاں سے لکڑی لگائی وہاں سے نہیں، یہ اس کا سایہ اصلی ہے، یہ ہمہ وقت موجود ہے، اس کو نہیں گرنا، جہاں لکیر لگی ہے وہاں سے اگر 2 بار اسی لکڑی کو رکھا جائے تو اس کے 2 بار یعنی 2 مثل ہو جائے تو پھر نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ تقریباً اتنا ہی ٹائم بنتا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے جتنا سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کا ٹائم ہے، اور یہ تقریباً اتنا ہی ٹائم بنتا ہے جتنا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کا ٹائم ہے۔ تو یہ تینوں نمازیں کم و بیش ایک ہی وقت کی ہیں۔ تو فرمایا جیسے صبح صادق تک، صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے جو وقت ہے یہ خاص وقت ہے دعاؤں کا، استغفار کا، سحری کا ٹائم ہے، سحار اس کو کہتے ہیں، یہ خاص عبادت کا ٹائم ہے، خاص یہ جو ہے اس کا ٹائم ہے، یعنی استغفار کا ٹائم ہے، رب سے معذرت کا ٹائم ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اس وقت جاگنا یہ رب کا رزق حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم ساری رات جاگتے ہیں لیکن صبح صادق کے وقت سو جاتے ہیں، فجر چلی جاتی ہے۔ اب یہی علماء نے بیان کیا کہ یہ اصل میں یہ کتے کی خاصیت ہے، ساری رات بھونکتا ہے لیکن جب صبح صادق ہونے لگ جائے تو اس وقت سو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتے ساری رات بھونکتے رہیں گے لیکن جب فجر ہونے کو آئے گی تو سو جائیں گے۔ ایسا آج کل ہمارا اللہ ماشاءاللہ بن گیا ہے، ساری رات جاگیں گے، ساری رات گپیں ماریں گے، ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، چیٹنگ کریں گے، لیکن جب فجر کا ٹائم ہوگا، اذان کا ٹائم ہوگا تو سو جائیں گے، پھر اسی مردے کتے کی طرح ایسے پڑے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر شیطان آتا ہے، جب اذان ہو جاتی ہے نا تو شیطان آتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھتا ہے، تھپکی دیتا رہتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ناک میں، اس کے کان میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے منہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے منہ، ہماری آنکھیں یہ شیطان کی لیٹرین بن گئی، اس کا بیت الخلاء بن گیا۔ وہ جو اب گندگی جہاں ہوتی ہے عام، وہاں آدمی نہیں بیٹھتا، اچھا آدمی، نفیس آدمی، تو جہاں شیطان کی گندگی ہوگی وہاں رب کی رحمتیں، پھر سارا دن سستی بھی پڑی رہتی ہے، آنکھیں اچھی چیز کو پسند نہیں کرتی، منہ اچھی بات نہیں کرتا، کانوں کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شیطان نے پیشاب کیا ہوا ہے۔ اگر یہ کان صبح اٹھ کے آدمی ہاتھ دھوئے، ناک صاف کرے، منہ دھوئے، کانوں میں جو ہے وہ مسح کرے تو یہ سارے کا سارا اس کا جادو جو ہے وہ اتر جاتا ہے، پھر سارا دن آدمی کا جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے، خوشگوار گزرتا ہے، اچھی چیزیں سنتا ہے، اچھی چیزیں دیکھتا ہے، اچھی چیزیں بولتا ہے۔
لیکن جب وہ شیطان ایک دن 2 دن 4 دن جب مسلسل وہ وہاں پیشاب کرے گا تو پھر آدمی کو کب نماز اچھی لگے گی، کب اذان اچھی لگے گی، کب آدمی کو نعت اچھی لگے گی، کب آدمی کو قرات قرآن اچھی لگے گی، پھر گالی اچھی کیوں کہ وہ شیطان نے وہاں پیشاب کیا ہوا ہے کانوں میں اور ہم نے اس کو نکالا نہیں ہے۔ پھر آنکھیں بھی یہی کریں گی کہ حرام چیزیں دیکھیں، غیر عورتوں کو دیکھیں، غیر چیزوں کو دیکھیں جو رب نے منع کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شیطان نے پیشاب کیا، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کے ٹٹی خانے بن گئے ہیں۔ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے منہ، ہمارے کان، ہمارے ناک، ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی مسلسل فجر کی نماز پڑھتا ہے تو پھر سارا دن اس کا اچھا گزرتا ہے، اور پھر وہ چونکہ وہ اپنا کام تو کرتا رہتا ہے لیکن وضو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ساری گندگی اس کی دھل جاتی ہے، اس کے سارا جو کچھ اس نے وہ تھپکیاں دی ہوتی ہیں وہ ساری اتر جاتی ہیں۔ تو اس لیے پھر آدمی کے پورا دن جو ہے وہ اچھا گزرتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں اسے سجدہ کر لیا کرو، یعنی سجدہ عشاء تو پڑھتے ہی ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اس کے علاوہ فرمایا رات کے کچھ حصے میں، فجر سے پہلے کچھ تہجد جس کو ہم کہتے ہیں، تو رات کے کچھ حصے میں اس کو سجدہ کرو۔ سارا دن بھی کرتے ہو، رات کو بھی، لیکن یہ الگ سے ایک جو ہے نماز رکھ لو، یہ بڑی برکت والی نماز ہے۔ فرمایا جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ نور چمک رہا ہوتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے الگ سے۔ تہجد کیا ہے؟ یعنی سو کر اٹھنا۔ تو آدمی اگرچہ فرض کریں آدمی نے 8 بجے عشاء پڑھ لی اور سو گیا پڑھ کے، اب وہ 9 بجے اگر اٹھا تب بھی تہجد ہو جائے گی، لیکن تہجد کا اصل اور قیمتی وقت جو ہے وہ ہے وہی فجر کی اذان سے پہلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ زیادہ تر مواظبت کیا، اگرچہ رات کے کسی حصے میں بھی سو کے اٹھ کے پڑھیں گے تو ہو جائے گی۔ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولتے رہو، کوشش کرو راتوں کو اٹھ کے رب کا ذکر کرو، رب کے لیے سجدے کرو، عبادت کرو۔ ذکر تو چلتے پھرتے بھی آدمی کرتا ہے، ذکر تو بیٹھے کھڑے ہوتے بھی آدمی کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے، لیکن رات کو جو ہے بالخصوص یہ اٹھنا، اور رات کو تہجد کے ٹائم رب کریم نے جو ہے وہ خاص ٹائم ایک زبانی، لسانی، بدنی ہر قسم کی نماز کا جو خاص ٹائم رکھا ہے۔ جب رب کا بندہ ہو، کوئی تیسرا آدمی، یہاں تو جماعت ہوتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، دن ہوتا ہے، سارے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ ایک اللہ اور ایک اس کا بندہ ہوتا ہے، آپس میں راز و نیاز ہوتا ہے۔ تو فرمایا رات کے حصے میں زیادہ تر رب کی تعریف کیا کرو، رب کریم کی عبادت کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں، یعنی جلد بازی، جیسا پیچھے بیان ہوا تھا نا، یہ جلد بازی چاہتے ہیں۔ ابھی کیا ہے تو ابھی اس کا ملنا چاہیے، ابھی 5 نمازیں پڑھ لی، ابھی دعا کی، جو جی رب نے دعا قبول نہیں کی، نمازیں بھی پڑھی ہیں، ایسے جیسے رب پہ احسان کیا ہے، اور جیسے ہم نے احسان کیا تو اب اس کا بدلہ دینا اس پہ واجب ہو گیا ہے۔ تو ہم اللہ ماشاءاللہ میں اکثر ایسے ہیں، لو جی اتنے دن تو نماز پڑھی، کیا ہو گیا؟ اتنا صدقہ بھی کیا، کیا ہو گیا؟ پھر بھی مصائب و علام آ رہے ہیں، پھر بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں جو ہے جلد باز لوگ ہیں، جلد بازی میں چاہتے ہیں ہر چیز۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور اپنے پیچھے کی ایک بھاری چیز چھوڑ دیتے، یعنی وہ جو نظر نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یوم ثقیلا، جو کہ بھاری دن ہے، بھئی یہ دعائیں یہاں کرے، یا اللہ بخار نہ ہو جائے، یا اللہ زکام نہ ہو جائے، یا اللہ سر درد نہ ہو جائے، یا تھوڑی تھوڑی چیزوں کی دعائیں تو کرتے ہیں، اس میں مانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس دن کے لیے بھی تو کچھ کرو نا۔ وہ جو بڑا بھاری دن ہے، جب توق گلے میں پڑے ہوں گے، جب ماں باپ بہن بھائی دوست احباب سب چھوڑ جائیں گے، اس وقت کا اس کے لیے تو تم بھول جاتے ہو، آج کے لیے ہر چیز مانگ رہے ہو، کوٹھی بن جائے، کار بن جائے، مل جائے، بنگلے بن جائے، کارخانے بن جائیں، دولت آ جائے، عہدہ مل جائے، نام ہو جائے، سب کچھ ہے، آج کے لیے تو بڑی دعائیں کرتے ہو۔ آج تو کسی بزرگ کے پاس جائیں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے، یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے۔ تم عجیب آدمی ہو، جلد باز ہو، آج کی چیز مانگتے ہو،
اور جو ہمیشہ کی چیز ہے اس کو نہیں مانگتے۔ قبر حشر کی سختیوں کے لیے کبھی تم نے نہیں کہا یہاں تھوڑی سی درد ہو جائے تو دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، اسی سے مانگنا یہاں بھی، اس تکلیف کے لیے بھی، لیکن جو اصل تکلیف ہے فرمایا اس کے لیے بھی تو کبھی کچھ مانگا کرو۔ اس سخت دن جو ہے اس کو تم بھول بیٹھے ہو، اس کو تم چھوڑ بیٹھے ہو۔ نحن خلقناہم، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، شددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے۔ پیچھے اس کا ذکر ہو چکا کہ یار اپنے آپ کو دیکھو، رب کریم نے کیسے جوڑ بنائے ہیں، کیسے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اپنی انگلیوں کو دیکھیں، اپنے گھٹوں کو دیکھیں، اپنی یہ گردن کو دیکھیں کیسے ہل رہی ہے، کیسے اوپر نیچے جا رہی ہے، یہ کیسے چل رہے ہیں، اپنے گھٹنوں کو دیکھیں، پورے جسم کو دیکھیں، ٹخنوں کو دیکھیں، کیسے رب کریم نے جیسے جوڑ بنائے ہیں۔ آج کسی کا اللہ نہ کرے جوڑ بدلنا پڑے تو کتنے لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور پھر ساری عمر مصیبت کی مصیبت ہی پڑی رہتی ہے۔ لیکن جو رب کریم نے دیا اس کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ تھوڑا خراب ہو جائے تو 5-10 لاکھ لگاتے ہیں، پھر بھی مزہ نہیں آتا۔ اور یہ جو آرام سے اللہ جل مجدہ کریم نے ہمیں دیا، اس کے لیے کبھی صدقہ نہیں کیا، کبھی ہم نے اس کے لیے شکر نہیں کیا، کبھی اس کے لیے ہم نے 2 نفل نہیں پڑھے، اس کے لیے کبھی ہم نے نہیں کچھ کیا۔ آج تک کبھی کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہوئی کہ جس میں اللہ نے ہمارے یہ جوڑ بہتر بنائے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کانفرنس ہو جائے، اور اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دی ہیں، اس کے لیے ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو جائے کہ رب کا مل کے سارے شکر ادا کریں۔ نہیں، کبھی نہیں، کبھی سوچ بھی نہیں ایسی آئی۔ ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کو تخلیق کیا، اور پھر ان کے جوڑ بند بڑے مضبوط بنائے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں، جب چاہیں تمہاری جگہ اور لے آئیں، جب چاہیں تمہارے جوڑوں کو بدل دیں، جب چاہیں تمہارے۔ کتنے رب کریم کی یہ قدرتیں ہیں، کتنے رب کریم کے یہ کرم ہے، کتنی رب کریم کی یہ شانیں ہیں، عظمتیں ہیں کہ رب کریم نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور جو یعنی جب چاہے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ کدھر گئے، فرعون، حامان، شداد کدھر گئے، بڑے بڑے جب چاہیں دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں، وقت کے حاکم ہیں، فوجیں ہیں جناب، ان کے پاس ہر دولت، لیکن جب گئے تو ایسے گئے کہ کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ جب چاہیں ہم ان کو تبدیل کر دیں، ان کی جگہ ہم نئے لوگ لے آئیں، ان کی جگہ ہم نئے جو ہیں مخلوق بنا دیں۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت کی بات ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف سے راہ لے۔ یہ اتنا کچھ پڑھنے پڑھانے کے وقت کتنی بار ہم قرآن ختم کر چکے زندگی میں، کتنی بار ہم قرآن سن چکے، لیکن کیا فرق پڑا ہے؟ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ جو چاہتا ہے اپنا راستہ بنا لیتا ہے، رب کے ساتھ اپنا راستہ استوا کر لیتا ہے، اپنا رابطہ استوا کر لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ کسی کو ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے، اور کسی پہ آپ 10 بار بھی قرآن پڑھیں تو اس کو پتہ تک نہیں چلتا۔ فرمایا یہ ایک نصیحت ہے، جن کو اللہ کرم کرتا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، اور پھر رب کی طرف اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، اپنے رب کی راہ پہ چلنے لگتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے دیا اسی کی مرضی، جس نے بنایا اسی کی مرضی، جو خالق ہے اسی کی مرضی۔ فرمایا اس کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں، تم کیا چاہو مگر جو چاہے اللہ۔ کدھر گئے؟ میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، میرا شہر میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میری زبان میری مرضی۔ فرمایا نہیں، مرضی اس کی جو کائنات کا مالک ہے، مرضی اس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشہور ہے نا، بلکہ پتہ نہیں سیدنا علی بن حسین یا سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں، عام طور پہ مشہور تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی اس چیز سے ہے کہ آدمی کچھ اور سوچتا ہے، وہ ساری کے سارے عزائم اور سارے کے سارے سوچے توڑ کے رکھ دیتا۔ یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اتنے پیسے آ جائیں گے تو یہ بنا لوں گا، یہ سب جب رب چاہتا ہے تو ختم۔ بہت بڑے بڑے آدمی کتنے بناتے ہیں اپنے عزائم، اپنے پروگرام کتنے بناتے ہیں، لیکن اچانک ختم۔ اچانک بارش آ گئی، اچانک اللہ نہ کرے زلزلہ آ گیا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کی موت واقع ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی بیماری جیسے آج کل آئی ہوئی بیماری آ گئی، سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔
کچھ نہیں. تو ہے کیا تم کیا چاہو؟ فرمایا وہی جو چاہے. تم کیا چاہو؟ اللہ جو چاہے وہی ہوگا. اسی لیے تو مسلمانوں کو سبق دیا گیا انشاءاللہ ماشاء اللہ. جب بھی بات ہو یہ کرو گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہوگا. یہ نہیں کہنا میں چاہوں گا ہو جائے گا ہاں ہاں کر دوں گا. فرمایا نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ میرا چاہے گا تو ہو جائے گا. اور صحابہ میں ہر نیک آدمی میں ہر مسلمان میں حتیٰ کہ گناہ گار بھی مسلمان تو جب کہتا ہے انشاءاللہ تو یہ ہے کہ جو رب چاہے. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک مبارک طریقہ تھا کہ جب ان سے کوئی کہتا یہ کام کرو گے تو کیا کہتے ماشاء اللہ ہو وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اللہ کا حبیب چاہے گا تو ہو جائے گا انشاءاللہ کام. یہ ہے محبت. اب یہودیوں کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی، اللہ کے ساتھ نبی کو ملا دیتے ہیں. نسائی شریف میں حدیث شریف ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. ہاں کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے خواب میں ایک یہودی کو دیکھا. تو یہودی نے کہا تم لوگ بہت اچھے ہو اگر شرک نہ کرو تو میں نے کہا سبحان اللہ نحن و شرک. سبحان اللہ ہم اور شرک؟ کہا ہاں تم شرک کرتے ہو. کیسے شرک کرتے ہو؟ تم کہتے ہو ماشاء اللہ ہو وشاء محمد، اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا. تم اللہ کے ساتھ تم نبی کو ملا دیتے ہو، یہ شرک ہے. یہ یہودی نے خواب میں بتایا. اب صبح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں پیش آئے. یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا، یہودی نے مجھے یہ کہا. فرمایا میرے دل میں آتا تھا میں تمہیں اس سے روک دوں کیونکہ ان کے دل میں کوئی بات نہ آئے. آئندہ سے یوں کہا کرو ماشاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے تو ہو جائے گا. اب بتائیے ثم کہہ کے کیا شرک؟ پہلے شرک تھا تو شرک ہٹ جائے گا. اللہ اور پھر اللہ کا محبوب چاہے تو ہو جائے گا. اس لیے کہ بات تمہارا عقیدہ صحیح ہے تم یہ کہو، لیکن چونکہ ایک غیر جو ہیں قوم جن کو محبوب کی عزتوں کا نہیں پتہ، جن کو یہ نہیں پتہ کہ محبوب کے چاہنے سے ہی کائنات بنی ہے، چاہنے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو نہیں پتہ نا، وہ تو اعتراض کریں گے. تو لہٰذا ان کا اعتراض بھی اٹھ جائے، کسی کے دل میں میل بھی پیدا نہ ہو اور عقیدہ بھی اپنا قائم رہے. تو آئندہ سے کہنا ہے ماشاء اللہ ثم شاء محمد. ایک ضعیف روایت ہے جس میں ایک راوی اجلے ہے، وہ ضعیف ہے. اس کی ایک روایت میں ہے کہ ایسا نہیں کہنا بس یہاں یہ. اور ایک منقطع روایت ہے جیسا مشکات میں ہے. منقطع روایت میں ہے کہ کسی صحابی نے عرض کی جو اللہ اور آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا. تو نبی کریم نے کہا جلنی ندن قل ماشاء اللہ وحدہ. کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا؟ کہ جو اللہ اکیلا چاہے گا ہو جائے گا. اب اس کو صاحب تقویۃ الایمان اور دوسروں نے بڑا اس جو صحیح سے چھوڑ دی، اس جو ہے منقطع روایت کو، ضعیف روایت کو لے کے کہہ دی اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کی مشیت کو ملانا یہ شرک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، کہا یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہے گا. بھائی ضعیف روایت ہے. صحیح ایک طرف کہتے ہو صحیح ہونی چاہیے. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دیکھ صحت و ذوف جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. جو محبت میں معاذ اللہ وہ ضعیف ہو جاتی ہے، جو عشق میں ہوتی ہے وہ ضعیف، جو نبی کریم کی شان میں ہوتی ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. اور معاذ اللہ استغفر اللہ جو بظاہر خلاف کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو بڑا بیان کرتے ہیں. تو فرمایا وہی چاہتا ہے جو اللہ ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے. لیکن اللہ چاہتا ہے جو محبوب جو ہیں جو دعا کر دیں، اللہ وہی چاہتا ہے. سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اور محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، لیکن اللہ کہتا ہے جو میرا محبوب کہے گا میں وہ کروں گا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب ہم نے دیکھا کہ جب تو آسمانوں میں دیکھ رہا تھا تو محبوب تو جس کو چاہے اپنا قبلہ بنا دے. جو تو چاہے ہم وہی کر دیں گے، جس کو تو چاہے گا ہم اس کا قبلہ بنا دیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو خوش ہو جائے گا. فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. تو فرمایا پہلے تو یہ دیکھو تمہاری مرضی نہیں ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے، تمہارے ایک ایک سانس میں میرے رب کی مرضی ہے. وما تشاؤون، کیا چاہو گے تم.
الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے، بے شک اللہ جل مجد الکریم ایک ایک چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی حکمت کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی، اس کی حکمتوں کو بھی جانتا ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تم تو وہ چاہتے ہو، بعض کا تو ہوتا ہے نا معذل، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، بچہ چاہ رہا ہے مجھے یہ چیز ملے، لیکن والدین ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ نہیں دیتے، وہ روتا رہتا ہے۔ بچہ بعض کا چاہتا ہے بڑی اچھی گاڑیاں سڑک پہ چل رہی ہیں، بڑی خوش، مجھے سڑک کے درمیان بٹھاؤ، میں وہاں قریب سے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن والدین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وہ روتا بھی ہے، لڑتا بھی ہے، لیکن نہیں، والدین کو اس سے بہتر پتہ ہے کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں یہ چیز یہاں بٹھانا اس کے لیے خطرناک ہے، ہم کچھ اور چاہتے ہیں، میرا رب جانتا ہے یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ اس کی حکمتوں کو جانتا ہے، اس لیے اس نے وقت نہیں دیتا۔ اور ہم جیسے غافل جو ہیں وہ رب کے خلاف، رب کے رسول کے خلاف، دین کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں رب تمہیں کہتا کہ تم جو سوچو وہی ہو جائے؟ اس لیے کہ تمہیں حکمتوں کا نہیں پتہ، تمہیں اس کی آخرت کا نہیں پتہ، تمہیں کل کا نہیں پتہ، تمہیں یہ نہیں پتہ جو تم چیز چاہ رہے ہو تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اس لیے فرمایا نا، دعا ہمیشہ مانگو، دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا جو ہے تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تم وقتی طور پہ دیکھ رہے ہو تمہارے حق میں بہتر نہیں، تو اللہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ کل تک اس کے لیے میں رکھ دوں، وہ اس کو قیامت کے روز اس کو اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حق میں آج نہیں کل بہتر ہے، تو کل جو ہے وہ اس کو عطا فرما دے گا، اگر نہیں تو پھر اس کے لیے آخرت میں۔ حدیث میں آیا کہ جب قیامت کے روز آدمی دیکھے گا نا کہ کتنی دعائیں قبول نہیں ہوئیں، یہاں تو دل ٹوٹ جاتا ہے نا، یہاں تو آدمی مخالفت کرتا ہے، روتا ہے، دن رات مانگتا ہوں ملتا نہیں ہے، اتنی دعائیں مانگی، آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ قیامت کے روز کہے گا کاش 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 میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، جتنی میں نے مانگی آج کے دن کے لیے اللہ مجھے اس کا سنبھال کے رکھتا ہے، جتنی اللہ جل مجدہ کو اس دعاؤں کے بدلے میں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ کوئی دعا کو جو ہے رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن وقت پہ قبول ہوتی ہے، اگر یہاں نہیں تو آخرت میں قیامت کے روز اس کا اجر ملے گا۔ تو فرمایا اس لیے وہ چاہتا ہے تمہیں، تمہاری چاہت اس لیے کارگر نہیں ہونے دیتا کہ تمہیں علم نہیں، تمہیں حکمتوں کا نہیں پتہ، وہ علیم ہے، حکیم ہے، وہ جانتا بھی ہے، اور اس کی حکمتوں کو بھی جانتا ہے۔ یدخلو من یشاء فی رحمتہ، اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو رب کریم نے یہاں تک سارا اپنے بندوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، ان کے اوپر عطاؤں کا ذکر کیا، جو کچھ ان کو دینا تھا وہ ذکر کیا، جو دے گا وہ ذکر کیا، پھر آخر میں جا کے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو اپنی رحمت میں لیتا ہے، اور جو اپنی مرضی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں تو پھر تو وہ تو بڑے ظالم ہوئے نا، کہ ایسے کریم رب کی مرضی نہ مانیں، اس کے محبوب کی مرضی نہ مانیں اور کہیں میری مرضی چلے گی، یہ تو ظلم ہے۔ اور ظالم جو ہے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، جو اس کی مانتے ہیں، جو اس کے نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کتنا عجیب انسان ہے کہ کل تک وہ چل نہیں سکتا تھا، باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، دیوار کے سہارے سے چلتا تھا، چارپائی کے سہارے سے چلتا تھا، اور پھر کل تک جب بوڑھا ہوگا تو اپنے بیٹے کے سہارے سے چلے گا، لاٹھی کے سہارے چلے گا۔ وہ تھوڑے دنوں کی جوانی میں چاہتا ہے کہ میری مرضی چلے، میرا گھر ہے تو میری مرضی، میرا جسم ہے تو میری مرضی، میرا ملک ہے تو میری مرضی، میری دولت ہے تو میری مرضی، میری جوانی ہے تو میری مرضی۔ فرمایا نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں بھی ذلیل ہوتے ہیں، قبر حشر میں بھی ذلیل ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم رب کریم کی ان آیتوں کو پڑھ کے ان کو سمجھنے اور سمجھ کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو رب کریم کی بارگاہ میں، جیسا سینہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ رب کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو یوں پیش کر دے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ مردے کو وہ غسل دینے والا الٹا لٹکائے، سیدھا بٹھائے اور سیدھا لٹکائے، جیسے چاہے کرے، وہ بولتا نہیں، یہ نہیں کہتا پہلے بھئی ہاتھ دھو لے، پہلے سیدھا ہاتھ میرا دھونا پھر الٹا ہاتھ دھونا، ایسے فرمایا نہیں،
جیسے مردہ نہیں نا غسال کے سامنے بولتا، غسل دینے والے کے سامنے بولتا، ہلتا جلتا، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں یوں پیش کر دو، یا اللہ تو جو چاہے میں وہی چاہتا ہوں، یا اللہ تیرا ہر حکم میرے سر پہ، میری آنکھوں پہ، میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ تو فرمایا ہم بھی عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی رضا چاہتے ہیں، ہماری کوئی رائے نہیں ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، جو تو چاہے وہی ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بہتر فرمانا، یا اللہ ہماری آخرت کے لیے بہتر فرمانا، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر فرمانا۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔